جی بیٹا چلیں پھر آغاز کرتے ہیں. یہ آج کا ٹاپک ہے، اس کو دو حصوں میں انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے. اور اس میں تقریباً سارا 2009 تک کی جتنی بھی سچویشن ہے وہ سب کی سب کے اندر جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. باقی مزید بھی اور بھی اس میں تفصیلات ہوں گی، لیکن ایک کنسائز فارم میں نا مکمل کوشش کی گئی ہے کہ چلیں اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے. امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کے لیے. اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں اس کی جو پریزنٹیشن کی کاپی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا. سب سے پہلے جی دیکھیے گا، ایسٹ بنگال یا بنگلہ دیش یا بنگال کی تاریخ کیا ہے. پھر آئے گا بنگال انڈر مسلم رول، یعنی مسلمانوں کے انڈر بنگال جب رہا. پھر بنگال انڈر برٹش، پھر اس کے بعد پارٹیشن بنگال کی 1905 کی، اور پھر ایسٹ پاکستان 1947 سے لے کے 71 تک، اور 71 کے بعد وہ بن گیا بنگلہ دیش. اور اس کے بعد جو انہوں نے انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل بنایا، وہ لوگ جنہوں نے 1971 کے اندر پاکستان کا ساتھ دیا تھا، ان لوگوں کو سزائیں دی گئیں، پھانسی کی سزائیں دی گئیں. بہت بڑے بڑے مقتدر لوگ تھے اس کے اندر. اور یہ کنٹروورشل کرائم ٹریبیونل جو ہے، اس کے اوپر پوری دنیا میں تنقید ہوئی ہے کہ اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں. جی چلیں آغاز کرتے ہیں. پھر سب سے پہلے تو اس کا انٹروڈکشن کیا ہے. دا اوریجن آف ورڈ بنگلہ از ان نون. بنگلہ کا معنی کیا ہے یہ کسی کو آج تک نہیں پتا چلا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از ڈرائیوڈ فرام دا ڈریوڈین ٹرائب بینگ. اس کا تعلق جو ہے وہ دراوڑ قبیلے بینگ سے ہے یا بینگا سے ہے. آلسو اسپیکولیٹڈ دا نیم از ڈرائیوڈ فرام بینگا. بینگا بھی سے کہا جاتا ہے، بینگ بھی کہا جاتا ہے، بینگا بھی کہا جاتا ہے. یہ اس کی پرانی اوریجن کے حوالے سے جو بات ہے. اور اسی طرح آگے ہے دا تبتین ورڈ بینز. تبتین دیکھیں چائنا ہے نا، چائنا کی ڈائمینشنز کافی ہیں. کا جو تبت کا علاقہ ہے نا، وہاں تبتین لینگویج سے بولی جاتی ہے. وہ کہ اب چائنیز وہاں پر بھی بولی جا رہی ہے، لیکن ان کی لینگویج، ان کا رسم الخط چائنیز لینگویج سے مختلف ہے. دا تبتین ورڈ بینز وچ امپلائز ویٹ اینڈ موئسٹ، جس کا مطلب ہے ویٹ یعنی گیلا سمجھنے، تر سمجھنے، موئسٹ یعنی جس میں نمی ہو. اکارڈنگ ٹو دس انٹرپریٹیشن، اس کے مطابق بنگال لٹرلی ریفرز ٹو اے ویٹ لینڈ. بنگال کا مطلب ہے کہ ایک ایسی سرزمین کہ جو ویٹ ہے، جو تر ہے، خشک سرزمین نہیں ہے، گیلی سرزمین ہے، یعنی نمی ہے اس میں. جیسے اقبال نے کہا نا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو یہ کس وجہ سے نمی والی سرزمین ہے؟ ایک تو خلیج بنگال قریب ہونے کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں. دوسرا اس کا یہ ہے کہ وہاں پر جو اس علاقے کے اندر یہ جو بنگال کا علاقہ ہے سارا کا سارا، جتنے بڑے دریا ہیں ہندوستان کے وہ بنگال سے ہو کے گزرتے ہیں. گنگا جمنا، اور پھر اس کے بعد برہم پترا ریور جو ہے یہ بھی بنگال سے ہے. اور بنگال کو ندی نالوں کی سرزمین کہا جاتا ہے. آج بھی وہاں پر روزانہ کہتے ہیں کئی لوگ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، بعض جگہوں پہ ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے نہری سفر جو ہے، بہت بڑی بڑی نہریں ہیں، ان کے اندر بھی لانچیں چلتی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ مسافروں کو لے کے جاتی ہیں. یعنی ریور ٹرانسپورٹیشن بھی بنگال کے اندر موجود ہے. ہمارے ہاں تو ریور ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے نا، بنگال میں ریور ٹرانسپورٹیشن بھی ہے. اس اعتبار سے اس سے کہا جاتا ہے یہ ایک ویٹ لینڈ ہے اور موئسٹ ایریا ہے جسے بنگال کہا جاتا ہے. یہ اس کا تعارف ہے. جی آگے چلیے. 3 periods آف بنگال ہسٹری. بنگال کی تاریخ کے 3 ادوار ہیں. جی ایک منٹ ٹھہریے گا.
अच्छा बेटा वो कासिम साहब आपकी क्लास में, कासिम अली जो बावल नगर से हैं, ये आप में से बताया मुझे। जी सर। अच्छा अच्छा, मोहम्मद खान वो क्लास नहीं उसने ज्वाइन की। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं चाह रहा था कि वो क्लास में होता। उसकी सर इंटरेस्ट है काफी तारीख में है। चोलिस्तान रैली हो रही थी ना, जो कार रैली, उधर गया हुआ था, पता नहीं उधर से अभी वापस आया कि नहीं। अच्छा, जी ये सर। जीप तो नहीं चलाता कहीं चोलिस्तान रैली में है? नहीं चलाता नहीं सर, ये देखने वालों में होता है। देखने वाला। चलो ठीक है। जी सर। देखें ट्राई करें, अगर वो है तो उसे कहें कि वो ज्वाइन कर ले हैं। मैं करता हूँ सर उसे कॉल। सर वो करने लगा ज्वाइन कासिम, उसे मैंने कॉल की है। जी ठीक हो गया, ठीक है। मैं बस एक दो मिनट उसके लिए वेट करूंगा। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि उसका मैंने देखा है माशाल्लाह इंटरेस्ट है उसने, पढ़ी हुई हैं चीजें। जब वो कभी क्वेश्चन करता है तो लगता है कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है उसका।
ہاں جی قاسم صاحب آ گئے ہیں آپ؟ ہاں جی قاسم علی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ سر وہ ٹریولنگ میں ہے، میں بھی مائک نہ اوپن کرے لیکن سنے گا وہ. اچھا اچھا اچھا، جی سر. ٹھیک ٹھیک، چلیں ٹھیک ہو جی. چلیں جی میں آغاز کرتا ہوں وہیں سے. اچھا جی اس حوالے سے دیکھیے گا، 3 ادوار ہیں جی بنگال کی تاریخ کے. ایک ہے اینشنٹ بنگال جو زمانہ قبل از مسیح سے آغاز ہوتا ہے اور اس کا 1204 تک جاتا ہے. 326 بی سی سے لے کے بی سی اور اے ڈی آپ سمجھتے ہیں نا، بیفور کرائسٹ، یعنی بیفور دا برتھ آف کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا سال. اور اے ڈی سے آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، بعض لوگ اسے آفٹر ڈیتھ سمجھتے ہیں. اس کا یہ ایک لیٹن ورڈ ہے. اے ڈی سے مراد ہے اینو ڈومینئی. اینو ڈومینئی کا مطلب ہے ان دا ایئر آف مائی لارڈز برتھ، یعنی میرے آقا کی پیدائش کا سال. اس سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال، کہ جس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال سے انہوں نے عیسوی سن کا آغاز کیا، اس لیے اسے اے ڈی کہا جاتا ہے. دوسرا دور جو ہے بنگال کا وہ میڈیول پیریڈ ہے. میڈیول پیریڈ جو ہے بنگال کا وہ ہے اس اعتبار سے جسے آپ سمجھ لیں کہ جو درمیانی اس کی مدت ہے بنگال کی، اسے میڈیول پیریڈ کہا جاتا ہے. اور تیسرا، اور اس میں یہ سارا مسلم پیریڈ ہے آپ سمجھ لیں میڈیول جو ہے. تیسرا ہے اس میں برٹش رول، جس کا نقطہ آغاز پلاسی کی جنگ ہے. یہ تفصیلات آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. 1757 سے لے کے 1947 تک. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے ہم اس کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی بیٹا، سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی اینشنٹ بنگال کی. جی اینشنٹ بنگال اکارڈنگ ٹو ون اسکول آف ہسٹورینس، تاریخ دانوں کا ایک سمجھ لیں کہ حصہ یا تاریخ دانوں کا ایک گروہ یا ایک اسکول آف ہسٹورین جو ہے وہ یہ کہتا ہے دا بنگال. جی وعلیکم السلام. ہاں جی، بنگال جو ہے اس کے متعلق جی بیٹا آغاز کرتے ہیں جی. اینشنٹ بنگال 326 بی سی سے لے کے 1204 اے ڈی تک ہے یہ دور. اور آپ اس لحاظ سے دیکھ لیجئے کہ اکارڈنگ ٹو ون اسکول آف ہسٹورینس، تاریخ دانوں کا جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے دا بنگال اوریجن از دا اینشنٹ پیریڈ واز اے انٹیگرل پارٹ آف نارتھ انڈیا، کہ یہ نارتھ انڈیا کا یعنی شمالی ہندوستان کا ایک انٹیگرل پارٹ تھا. دیز آر، اور اس میں جو مختلف دور میں حکومتیں رہی ہیں اس میں موریاز ہیں. موریہ سلطنت بڑی مشہور، چندر گپت موریہ، اور اس کے بعد اشوک کا دور ہے، یہ سارے موریہ سلطنت کے لوگ تھے. اشوک اعظم جسے کہتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں گپتا. گپتا خاندان 4 سے 5ویں صدی عیسوی تک ان کا دور ہے. پھر آ جائیے، انہیں کہا جاتا ہے سسن کا. سسن کا امپائر جو ہے وہ 7ویں صدی عیسوی میں ہے، 7th سینچری. اور اس کے بعد پالا امپائر ہے جو 750 سے لے کے 1162 تک ہے. اور آخر میں ہے سیناز. سیناز جو ہے وہ 1162 سے لے کے 1223 تک ان کا دور ہے. اور اس کے بعد میڈیول پیریڈ کا آغاز ہوتا ہے. میڈیول کے اندر جو اس کا فرسٹ فیز ہے وہ ہے
1204 से लेकर 1342 तक कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन बंगाल, कि जब मुसलमानों का जो हुकूमती निज़ाम है वो यहाँ पर मजबूत होना शुरू हुआ, कंसोलिडेशन उसकी होनी शुरू हुई। सेकंड फेज 1342 से लेकर 1575 तक है। और थर्ड फेज जो है इसका द इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट लोकल डायनेस्टीज, और उसके बाद फिर कई लोकल डायनेस्टीज इधर बन जाती हैं, छोटी छोटी ममलिकतें बन जाती हैं, छोटी छोटी डायनेस्टीज इसके अंदर कई बन जाती हैं। फिर इलियास शाही डायनेस्टी है 1342 से लेकर 1414 तक। फिर उसके बाद जो वहां की लोकल बंगाली जो हैं, लोकल बंगाल के जो लोग हैं उनकी डायनेस्टी है। फिर उसके बाद वो डायनेस्टी जिसे किंग गणेशा की डायनेस्टी कहा जाता है। फिर हुसैन शाही डायनेस्टी है। और उसके बाद फिर जो थर्ड फेज इसका आता है वो 1575 से लेके 1757 तक है। और इमरजेंस ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल अंडर द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के अंडर जो है ये एम्पायर चलती है, ये आप समझ लें तकरीबन ये 300 साल का अरसा ये बन जाता है, 200 साल का अरसा बनता है। और उसके बाद 1757 में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था, कि उसके अंदर फिर जो डिस्ट्रक्शन हुई और जो मुसलमानों की मुख्तलिफ जो रियासतें थी वो कमज़ोर होना शुरू हुई और ब्रिटिश पेनिट्रेट कर गए। उनको सपोर्ट किया यहाँ की जो लोकल अशराफिया थी, जो यहाँ का हिंदू तबका था, जो कारोबारी तबका था। बेसिकली उनके जो मोटिव थे वो थे बिजनेस के, वो बिजनेस चाहते थे ज्यादा से ज्यादा करना, और ये उनके मोटिव्स थे। और उसके लिए ब्रिटिश जो थे उनके लिए बहुत ज्यादा आप समझ लें कि उनका फायदा था। और ब्रिटिश भी यही चाहते थे। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि ब्रिटिश का आगाज में कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि वो हिंदुस्तान पे कब्जा करें, लेकिन जैसे ही उन्होंने बंगाल पे कब्जा किया और उससे उनको बहुत ज्यादा मुनाफे हासिल हुए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें फिर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान के फिर दीगर इलाकों की तरफ पेश करनी शुरू की। चलिए आगाज करते हैं ब्रिटिश रूल का। 23 जून 1757 को डिफीट है जी नवाब सिराजुद्दौला की थ्रू कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी मैंने आपको बता दी है। ये एलीट क्लास है बंगाल की, जो ट्रेडर है, ताजर है वहां के, जो हमेशा हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। देखें बेटा, ये जो कारोबारी तबका होता है ना, चाहे आज की हुकूमतें हों चाहे माजी की हुकूमतें हों, इनका बड़ा अहम किरदार होता है। हुकूमत को टैक्सेस ये देते हैं और रेवेन्यू ये इकट्ठा करके देते हैं, बहुत सारा कुछ काम जो है इनके हाथ में होता है, और उसी से हुकूमती निज़ाम आगे चलता है। और हर दौर में आप देखते हैं इस क्लास को, एलीट क्लास को जो है वो सहूलतें देनी पड़ती हैं, ये हमेशा हुआ है ऐसा। फिर उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश रूल जो है वो फिर साउथ एशिया में आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, और उसकी एक्सपेंशन होती है आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश रूल की। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी इन वेरियस वेज, यानी मुख्तलिफ हवालों से जो अब यहाँ की ट्रेडिशनल सोसाइटी है, यानी रवायती यहाँ का जो माशरा है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शुरू होती है। और उसके बाद है द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश लॉ। अब ब्रिटिश ने यहाँ पर अपने लॉ जो हैं वो यहाँ नाफिज करने शुरू कर दिए, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप में से किसी ने फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम सुना होगा, तो फोर्ट विलियम कॉलेज के से उनको इस हवाले से पता होगा कि जी सर, वहाँ सब मिले। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। कासिम साहब आ गए हैं आप? जी जी सर। मैंने सर। कहा कि आज का लेक्चर बड़ा है, मैं तो सीआर साहब से कहा, मोहम्मद खान से, मैंने कहा यार उसे कॉल करो। मैंने आपके लिए वेट किया है आज के लेक्चर का। सुना आप कहीं वो जीप रैली के अंदर पहुंचे हुए हैं। जीपें तो नहीं चलाते आप नहीं सर, सहराओं वो में? कब की खत्म हो चुकी, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए सर। सर आज काम था बहावल नगर में, तो इस सिलसिले में गया हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने यहाँ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी जो है वो उन्होंने मुतारफ करवाई। देखे ना, ये ब्यूरोक्रेसी का भी जो काम शुरू हुआ है, ये इसकी तारीख है ब्यूरोक्रेसी की। वहां से इन्होंने आगाज किया अफसरशाही, और उनकी इन्होंने ट्रेनिंग भी इसी बुनियाद पे की थी। मैंने शायद आपको किसी लेक्चर में बताया था कि ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग जो ब्रिटिश ने की थी ना, वो इन्हीं बुनियादों पर की थी कि उनको एक सुपर लेवल के ऊपर लाया जाए और कहा जाए कि वो इसके स्याह सफेद के मालिक हैं। और आप देखें इनकी ट्रेनिंग जो होती है इंडियन सिविल सर्विस की, चलें किसी दिन मौका मिला तो आपको उसकी तारीख भी मैं आपको बताऊंगा।
इनको लंदन में ट्रेंड किया जाता था और इन्हें कहा जाता था कि आप सबसे सुपीरियर हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने ये इम्तहान पास किया मुकाबले का, और उसके बाद वो मुझे कहने लगा, कहता सर जी मुझे आपकी बातें वहाँ याद आती रही। मैंने कहा क्या बात याद आई? कहता सर जब आपने बताया था ना कि इंडियन सिविल सर्विस में बाकायदा अफसरान को ट्रेनिंग दी जाती है कि यू आर द सुपीरियर, आप सबसे आला हैं, तो कहता है वाकई ये बात मुझे वहां पर इस चीज का एहसास हुआ कि ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। उन्होंने उसके अंदर हमें बाकायदा इस चीज का एहसास दिलाया। आप देख लें, आप पाकिस्तान की अपनी ब्यूरोक्रेसी को देख लें, बाकायदा तौर पे उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि उन्होंने कमांड करनी होती है। चले वो तो किसी हद तक वो ठीक है, बाकी अगर किसी में को खुदा खौफी हो आ जाए तो वो मेरा ख्याल है मजहब की तरफ उसका रुझान होता है। बाकी उनको यही समझाया जाता है कि आप सुपीरियर स्लॉट हैं इस मुल्क की। और जो इनके कोर्सेज वगैरह हैं उसके अंदर भी यही बात इनको समझाई जाती है। बहरहाल मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी की बुनियाद ब्रिटिश ने रखी, मॉडर्न एजुकेशन की बुनियाद भी उन्होंने रखी इसके साथ साथ। और चूंकि हमारी जो रवायती तालीम थी उस वक्त की, वो भी कोई इतनी कम लेवल की नहीं थी। ठीक है साइंस नहीं थी लेकिन हमारा लिटरेचर बड़ा रिच था उस वक्त यहाँ का। और आपकी जो यहाँ की लोकल ट्रेडिशनल जो एजुकेशन थी वो भी उसके अंदर भी बहुत कुछ था। तो बहरहाल उसके बाद जी न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन्होंने मुतारफ करवाया, यानी रेलवे आ गया, उसके साथ साथ यहाँ तारघर बन गए, डाक का निज़ाम बन गया। ये पूरे जितने भी मॉड हैं जिसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है, ये सारे के सारे इन्होंने यहाँ मुतारफ करवाए। अब आज ही पार्टीशन बंगाल के ऊपर, इसकी मैं तफसील आपको बता चुका हूं कि ब्रिटिश का एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने इसको किया। और इससे क्या हुआ, इससे पहले ऐसा नहीं था क्योंकि सारा यूनाइट था बंगाल। बंगाल का जो ईस्ट था बंगाल, वो तो पसमानदा था क्योंकि मुस्लिम अक्सरियत थी वहां पे। वेस्ट बंगाल चूंकि ब्रिटिश का कैपिटल था, आपको पता है इस चीज का कि ब्रिटिश का जो पहला कैपिटल था वो कलकत्ता था, और बाद में इन्होंने कोलकाता से उसको शिफ्ट किया दिल्ली में। और कोलकाता में नई बिल्डिंग्स भी बनी हुई थी और बड़े दफातर बने हुए थे, अच्छी खासी उसकी उस दौर के अंदर तरक्की थी, जबकि ईस्ट बंगाल में कोई तरक्की नहीं थी। अब जैसे ही ईस्ट बंगाल सूबा बना वो अलग हुआ, एक तो मुस्लिम वहां अक्सरियत में आ गए 1 करोड़ 80 लाख के करीब। दूसरा ये हुआ कि चट्टागांग की बंदरगाह चल पड़ी, वो बिजनेस शुरू हो गया, मामला सेटल हो गए, मुसलमान पॉलिटिकली भी सेटल होना शुरू हो गए, नौकरियां मिलनी शुरू हो गई, काम चल पड़े, सनत व इरफत चल पड़ी। तो ये एक नेचुरल बात है कि राइवलरी शुरू हो गई बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज। पहले हिंदू यहाँ की एलीट क्लास थी, लेकिन अब मुसलमान भी इमर्ज होना शुरू हो गए, ये भी आगे आने शुरू हो गए। इस वजह से वो चाहते थे कि इसको रीयूनाइट होना चाहिए, ताकि सारा का सारा जितना भी जो मरकज है वो कलकत्ता का, सारे इख्तियार फिर उनके पास वापस चले। शिमला डेपुटेशन एक बड़ा अहम, मैंने आपको ये पढ़ाया बड़ा तफसील के साथ। फिर मुस्लिम लीग की फाउंडेशन, मिंटू मार्ले रिफॉर्म्स के बारे में शायद नहीं बात हुई। मिंटू मार्ले रिफॉर्म्स जो हैं, ये जॉन मार्ले वजीर हिंद थे और लॉर्ड मिंटू जो हैं ये वाइसराय थे। इन्होंने मिलके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो की हैं उन्हें हम मिंटू मार्ले रिफॉर्म्स कहते हैं। फिर मुस्लिम रूल एंड ईस्ट बंगाल, और उसके बाद उसकी रीयूनियन है 1911 को, 1911 को, जब जॉर्ज पंजम की ताजपोशी होती है तो हिंदुओं को खुश करने के लिए उसको यूनाइट कर दिया जाता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जी, अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अब 14 अगस्त को पार्टीशन हुई, बंगाल का जो ईस्ट इलाका था वो हमें मिल गया और वो डिक्लेयर हो गया ईस्ट पाकिस्तान, जो प्रेजेंटली अभी बांग्लादेश है। वेस्ट बंगाल जो है वो मिल गया जो है और दूसरा हमारा था वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट बंगाल उनके पास चला गया जिसका कोलकाता था, और हमारे 2 विंग बन गए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। आप जरा खुद अंदाजा कीजिएगा, ये जरा तारीख का सच है कि हम उस वक्त की पॉपुलेशन जो वहां की थी वो 4,20,63,000, जो टोटल पॉपुलेशन का 56% बनता है। और एरिया जो था उस वक्त वो 55,000 स्क्वायर माइल था उनका, एरिया कम था उनका। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में राइस, जूट, चाय, टी, पाइनएप्पल, कोकोनट, ये सारा कुछ वहां। मेजर लैंग्वेज बंगला,
اب آ جی ویسٹ پاکستان جہاں ہمیں، یہاں کی پاپولیشن 3,37,79,000 اور 44% پاپولیشن بنتی ہے، ان سے 12%، 12% کم ہے۔ ایریا جو ہے یہاں کا ہمارا وہ 3,10,000 اسکوائر مائل بنتا ہے، اور امپورٹنٹ کراپس میں کاٹن، ٹوبیکو، ویٹ، کارن، اور میجر لینگویجز اردو، سندھی، پشتو، پنجابی، ساری ہماری لینگویجز ہیں۔ لیکن وہاں آپ دیکھیں، ایک بات بیٹا ابھی نوٹ کیجئے گا کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں انقلاب آیا نا، وہاں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ وہ لوگ ایک لینگویج، ایک کلچر، ایک مذہب اور ایک تاریخ رکھتے ہیں۔ کہ بنگالی جو آباد کامیاب ہوئے ہیں نا اپنی فریڈم وار کہہ لیں یا 71 کی وار کہتے ہیں، وہ اسی لیے کامیاب ہوئے ہیں کہ پوری قوم کی ایک لینگویج ہے، ایک کلچر ہے، اوور ویلمنگ میجورٹی مسلمان، اور ان کی تاریخ ہے۔ اس وجہ سے وہ اتنے کامیاب ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی انقلاب نہیں آنے والا، کیونکہ ہم ملٹی کلچرل ہیں۔ ہم پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، پٹھان ہیں، سرائکی ہیں، اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں پھر کئی کلچر ہیں، اور اس وجہ سے ہم ملٹی لنگوسٹکس ہیں، ملٹی کلچرل ہیں ہم اس لحاظ سے۔ اور بیوروکریسی جو تھی نا جی، اس میں آپ کو دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ دیکھیں بیٹا، اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکریمنیشن کی جائے نا تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ڈسکریمنیشن ہوئی ہے ان کے ساتھ، آبادی کا بڑا حصہ بھی تھا ان کا، سب کچھ تھا۔ آپ دیکھیں لیفٹیننٹ جنرل جو ہے کوئی بھی ایسٹ پاکستان سے نہیں تھا، تینوں کے تینوں ہمارے تھے۔ میجر جنرل جو ہے 20 وہ بھی ویسٹ پاکستان سے، بریگیڈیئر 34 جو کرنل رینک کے ہیں 49 وہ بھی، اور ان کا صرف ایک کرنل ہے، ایک بریگیڈیئر ہے۔ 10 میجر ہیں، جبکہ ویسٹ پاکستان کے 590 ہیں۔ نیوی آفیسرز دیکھیں تو آلموسٹ سارے کے سارے جو ہیں ویسٹ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر 7 نیوی آفیسرز ہیں، 593 جو ہیں ویسٹ پاکستان سے۔ ایئر فورس آفیسرز دیکھیں تو 40 ہیں، اور جبکہ ویسٹ پاکستان سے 640 ہیں۔ سول بیوروکریسی میں آ جائیں تو سیکٹری لیول کے 19 وفاقی اداروں کے سیکٹری جو ہیں اس میں بھی موسٹلی پنجابی۔ بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ پنجابیوں نے جو چاچے، مامے، ماسیاں دے پتر تے جناب جڑے بھانجے تے بھتیجے جڑے جنہوں نوکری نہیں سی نہ اتنے لبھی، وہ بلوا کے کسی کو ڈھاکہ میں SHO لگوا دیا، کسی کو ایڈمن افسر لگوا دیا، کسی کو کسی محکمے میں لگوا دیا۔ یہ سارے کے سارے جو وہاں کیپچر ہوئے تھے وہ سارے فوجی نہیں تھے، ان میں سویلین بھی تھے، اور سویلین یہ کلاس تھی جو وہاں چاچے مامے پتر جڑے تھے نوکریاں کر رہے تھے۔ جوائنٹ سیکٹری 3 تھے وہاں سے، اور 38 ہمارے ہیں۔ 10 ڈپٹی سیکٹری ہمارے 123، اور انڈر سیکٹری 38، اور ان کے ہمارے 510 اس ریجن۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ بڑی مشہور بات ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہے کہ جب وہ لوگ کوئی وفد لے کے جاتے تھے یا احتجاج کرتے تھے نا، جو سیکریٹریٹ تھا ڈھاکہ کا، اس سیکریٹریٹ میں جو ہے آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے کہ وہاں پر کوئی بندہ بنگالی زبان بولنے والا نہیں ہوتا تھا، سارے پنجابی یا پٹھان اور دیگر صوبوں کے ہمارے یعنی ویسٹ پاکستان کے لوگ بھی ہوتے تھے، اور جو بنگالی تھے وہ وہاں PN، واچ مین، اس طرح سے۔ میرے ایک عزیز تھے ہماری برادری کے، بڑے ہمارے گجرانوالہ سے، بڑا نام ان کا رہا ہے، یہ کئی املاک ہیں ان کے نام پہ یہاں۔ یہ جلیل ٹاؤن، جلیل ہاسپٹل آپ نے سنا ہوگا، چودھری جلیل احمد خان صاحب۔ چودھری جلیل احمد خان صاحب 2 دفعہ MN رہے ہیں ایوب دور میں۔ میں نے ان سے کوئی تفصیلات پوچھی تھیں، میرا کافی وقت ان کے ساتھ گزرا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا 160 دن پارلیمنٹری ایئر ہوتا تھا، 80 دن ہم لوگ ادھر کراچی میں ہوتا تھا اجلاس، اور پھر بعد میں جو اسلام آباد میں شفٹ ہو گیا، 80 دن اسلام آباد میں، اور 80 دن جو ہے وہ ڈھاکہ کی پارلیمنٹ کے اندر اجلاس ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی اپنے اس حوالے سے، اور اس کے جو ہے ایک ورق کے اوپر ڈھاکہ کی تصویر بھی لگائی ہے جہاں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ باقی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنگالیوں کو اس طرح سے ریپریزنٹیشن نہیں دی گئی، کچھ 1 یونٹ تھا، اور اس کی وجہ سے کافی ان کی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ استحصال ہوا، ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا۔ اگر ہم ان کو جو ان کا لیجیٹیمیٹ جو ان کا بنتا ہے 50% بھی دے دیتے، 40 بھی دے دیتے نا،
تو شاید وہ کبھی بھی الگ نہ ہوتے یا سوچتے بھی نہیں. اور یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہ فیکٹس اور فگر کے ساتھ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آگے دیکھیے گا، جو لیڈر بنگال سے بلانگ کرتے تھے ان میں فریڈم موومنٹ کے بڑے بڑے لوگ، نواب سلیم اللہ خان ڈھاکہ کے، یہ وہ بندے ہیں جن کے گھر میں مسلم لیگ کا پہلا اجلاس ہوا ہے، جو مسلم لیگ بنانے والے ہیں، جو فریڈم فائٹر ہیں، سمجھے، جو فرنٹ لائن آپ سمجھیں کہ لڑنے والے ہیں. شیر بنگال مولوی فضل الحق جنہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی، وہ بھی بنگال سے ہیں. مولانا عبد الحمید بھاشانی، ان کو غدار ڈکلیئر کیا گیا بعد میں، یہ بھی بنگال سے ہیں. مولوی رضی الدین ڈھاکہ سے، بہت بڑے مسلم لیگی رہنما. اور یہ بنگالیوں نے پورے ہندوستان میں پھر مسلم لیگ کے یونٹ بنائے جا کے. پنجاب تو میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ 1935 کے بعد مسلم لیگ میں آیا. 37 کا الیکشن یہاں یونینسٹ پارٹی جیتی، یہاں تو مسلم لیگ کو کوئی سیٹ ہی نہیں ملی. مولوی محمد یعقوب جو کلکتہ میں تھے، انہوں نے اس حوالے سے بڑے اچھے انداز میں اس کو چلایا اور مسلم لیگ کا سارا انہوں نے کام کیا. پھر آپ آجی جو سپیکر نیشنل اسمبلی کے ہیں، مولوی تمیز الدین پہلے سپیکر ہیں جی پاکستان کے. عبد الوہاب خان، فضل الچودھری، عبد الجبار خان، یہ سب کے سب بنگالی ہیں. میجر گورنر جنرل دیکھیں تو خواجہ ناظم الدین قائد اعظم کے بعد گورنر جنرل بنتے ہیں. خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے پرائم منسٹر ہیں لیاقت علی خان کے بعد. محمد علی بوگرا، حسین شہید سہروردی جیسا ذہین ترین آدمی جی، انتہائی زیرک آدمی، اس کا تعلق بھی بنگال سے. اور یہ صحیح پولیٹیکل کلچر رکھنے والے لوگ تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اس لحاظ سے نوازا تھا. اور آگے دیکھیے ریزنز جو بنی ہیں، اس کا ہم آگے چل کے جائزہ لیں گے. کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کچھ دانشور ہیں، انہوں نے کچھ پوائنٹس یہ بنایا. کہتے ہیں جی ایک اسلامک آئیڈیالوجی ہے، یہ تو بات دنیا بھر میں مانی گئی ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ نے نیشنل انٹیگریٹی لانا چاہتے ہیں نا، آج بھی دنیا مانتی ہے اس بات کو کہ اس کے لیے سب سے جو کامیاب چیز ہے وہ مذہب ہے. آپ دیکھ لیں یورپ سارا کا سارا جو ہے، بے شک وہ اس بات کو وہ ڈینائی کریں، وہ سیکولرزم کی بات کریں، لیکن وہ مذہب کی بنیاد پہ کھڑے ہیں آج، اور مذہب کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. آپ حالیہ دنوں میں دیکھ لیں یہ جو کنٹروورسی تھی اس حوالے سے، بلاسفیمی کے حوالے سے، انہوں نے سپورٹ کیا ایک دوسرے کو. فرینچ کے خلاف کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی، آپ دیکھ لیں. اسی طرح کہتے ہیں اگر اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ اگر مضبوط ہوتی، ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا بھائی چارہ ہوتا، تو شاید معاملات جو ہے وہ اس طرف نہ جاتے. جیوگرافیکل اور کلچرل ڈفرینسز بھی بہت تھے، وہ تو خیر اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن معاملہ وہاں پر بنا. دیکھیں بیٹا، سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا، لوگ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے سگے بہن بھائی پیسے کے معاملے میں آ کے، اور سگے رشتہ دار خون کے رشتے جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں، مقدمے بازی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کیس کرتے ہیں. معاشی مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ معیشت جو ہے، معاشی مسئلہ جو ہے انسان کا، وہ اس کا ایمان بھی ہوتا ہے. وہ جو حدیث ہے جس کے اندر یہ دعا آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے فقر سے، ایسی غربت سے جو انسان کو کفر کے ساتھ ملا دیتی ہے. فقر و فاقہ تو انسان کو بہت دور لے جاتا ہے. لیک آف نیشنل لیڈرشپ. دیکھیں لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، یا یہ سارے کے سارے کے دستے راست تھے، یہ بڑے لیڈر تھے. اچھا یہ وہ لوگ تھے قائد اعظم کے بعد جن کی دونوں ونگ کے اندر بڑی عزت تھی، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے صورتحال دیکھی. لیاقت علی خان تو ویسے شہید ہو گئے، خواجہ ناظم الدین جو ہے وہ ریزائن دے کے چلے گئے، اور دیگر جو لیڈر تھے ان میں اگر ایک بندہ جو اس کو انٹیگریٹی کے لحاظ سے ساتھ رکھ سکتا تھا نا، وہ حسین شہید سہروردی تھا، جو وزیر اعظم بھی رہا. بنگال کو پاکستان کے ساتھ انٹیکٹ رکھ سکتا تھا اگر کوئی بندہ جو ان صورتحال کو دیکھ سکتا تھا، وہ حسین شہید سہروردی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی صلاحیتیں دی تھی. دیکھیں بیٹا، کسی کی ذاتی زندگی میں بات نہیں کرتا، اور نہ ہی کرنی چاہیے. لوگ اس کی ذاتی زندگی میں بڑی باتیں نکالتے ہیں، تو یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. میں اس کی بات کرتا ہوں ایڈمنسٹریشن کی. کہتے ہیں جب وہ وزیر اعظم بنے نا حسین شہید سہروردی، تو کراچی میں طلبہ نے ان کے خلاف جلوس نکالا، اور وزیر اعظم ہاؤس کے باہر سہروردی مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں. سہروردی نے کہا کہ مجھے ان سے بات کرنی. ان کے سیکورٹی آفیسر نے کہا جناب آپ کو اس جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. میں ذمہ دار ہوں، پیچھے ہو جاؤ.
گاڑی لی اور سیدھی جا کے مجمع کے درمیان کھڑی کی، مائک لی اور بات کرنی شروع کر دی۔ 10 منٹ کے بعد سارا مجمع خاموش ہو گیا۔ 1 گھنٹہ سپیچ کی اس بندے نے، اور سارے طلبہ سور وردی زندہ باد کے نعرے لگا کے گئے۔ کوالٹی تھی اس میں، بات کر سکتا تھا۔ اور کہتے ہیں اس کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ وہ سوتا بڑا کم تھا، یعنی کہتے ہیں کہ رات 1:30-2 بجے تک وہ کام کرتا تھا اپنے دفتر میں۔ اور بات تو تھوڑی سی ہے اس حوالے سے، ان دنوں کراچی میں نائٹ کلب بھی بڑے ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں سم ٹائم 2-2:30 بجے وہ نائٹ کلب میں چلا جاتا تھا، اور جا کے نا وہاں وہ ڈانس شانس کرتا 1-1.5 گھنٹہ، اس کے بعد پھر واپس آ جاتا، اور صبح 8 بجے پورا ایکٹیو ہو کے وہ اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا تھا۔ اور کہتے ہیں بعض اوقات وہ لیٹے لیٹے، جس طرح کہتے ہیں نا وہ کہ تھوڑی دیر کے لیے بس وہ آنکھ لگنا جو 5-10 منٹ ہوتا ہے، اٹھ کے پھر فریش ہو جاتا تھا، پھر کام پہ لگ جاتا تھا۔ اور اس نے صحیح طریقے سے دونوں ونگ چلائے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس کو نہیں چلنے دیا، پھر بعد میں وہ بھی غدار ڈکلیئر ہوا۔ تو سر وہ لیڈرشپ تھی جی ان لوگوں کے اندر۔ جی جی بیٹا قاسم صاحب، آج آپ کے کویشچن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ قاسم علی صاحب، کویشچن آپ کے کل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد اکنامک کنڈیشن ایسٹ پاکستان کی بغیر کو حالت تھی۔ ایک بھائی کھا پی رہا ہو، موجیں کر رہا ہو، تو پھر دوسرے کو تو غصہ آتا نا۔ پروینشل پریجوڈس بڑا بڑھ گیا تھا، شروع میں نہیں تھا۔ ایوب کے مارشل لا نے اور 1 یونٹ نے جو کھچڑی پکائی تھی، اس کا نتیجہ ہم نے 1970 کے الیکشن میں دیکھا، جو ایل ایف او کے تحت، لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت ہوا تھا۔ لینگویج ڈفرینسز جو تھے، دیکھیں دنیا میں بڑے ملک ہیں، کئی لینگویجز ہیں، انڈیا میں 25 سے زائد لینگویج ہیں۔ لینگویج کا مسئلہ تھا، لیکن اس کو اچھے طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا، اور جو 1952 میں انہوں نے لینگویج کے حوالے سے احتجاج کیا تھا، اس کو اسی وقت ماننا چاہیے تھا۔ بھائی ایک قوم بنگلہ زبان میں پڑھی لکھی قوم ہے، آپ اس پہ اردو تھونپ کے اس کو بیٹھے بیٹھائے ان پڑھ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ اس کو ان پڑھ؟ آپ ان کے جو حقوق ہیں ان کو دیں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کوئی اس سے پیچھے ہٹے۔ تو یہ کرونالوجی ہے جی فال آف ڈھاکہ کی، اور میں اسی پہ اکتفا کروں گا، اور اس کے آگے انشاءاللہ جو کل کے ہمارے لیکچر میں جو چیزیں آئیں گی، یہ بہت سارے اس کے معاملات ہیں، اور یہ آخر میں جو انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ، یہ مکمل یہاں تک کی صورت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کنٹروورشل کرائم ٹریبیونل نے پھانسیاں دی ہیں، ایگزیکیوٹ کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے 71 میں پاکستان، یہ دیکھیں کیسے کیسے بزرگ لوگ ہیں جو سینہ واجد نے جن کو پھانسی لگایا۔ یہ ساری کی ساری پریزنٹیشن، اصل میں یہ پریزنٹیشن جو ہے میں نے پہلے ایک دفعہ دی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے 2016 میں غالباً میں نے ایک مرتبہ، آج میں اس کو تھوڑا سا ایک تو چیزیں ایڈ کی ہیں آپ لوگوں کے لیے، انشاءاللہ پھر کل اس کے اوپر پھر بات ہو، ٹھیک ہے جی؟ محمد جی سر، خان صاحب آپ ان کی حاضری لے لیں۔ قاسم علی صاحب، قاسم صاحب جی سر، کل جی سر، کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے نا، میں انشاءاللہ 3:15 بجے لنک بھیج دوں گا، کل ہم کوشش کریں گے 3:30 کلاس سٹارٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ پھر چلیں ڈسکشن ہو جائے گی اس کے اوپر۔ سر جو بک آپ نے پی ڈی ایف میں پرووائڈ کی ہے اس پہ یہ سارا ہے نا؟ نہیں اس پہ نہیں ہے، اس پہ کہاں آنا ہے، شاباش سر یہ سلائڈ یہ مجھے آپ سینڈ اگر کر دیجیے گا۔ سلائیڈز میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ اگر اس کو لینا چاہتے ہیں ساری سلائیڈز آپ کو مل جاتی ہیں، یہ میں جناب آپ کو ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، آپ سی آر جی آر جو ہیں وہ بھی آپس میں شیئر کر لیجیے، ٹھیک ہے جی؟ سر اس کے پھر سارے نوٹس ہی بنا کے پاس رکھ لیں؟ ہاں اس کو بس آپ اس کے نوٹس بنا لیں، ٹھیک ہے؟ یہ کمپلیٹ اس کا ہے، اور میں نے اس کو تھوڑا سا کمپریہنسو اس لیے بنایا ہے کہ اگر کل کلا کوئی آپ کو ٹیسٹ وغیرہ ایسا آتا ہے یا اس میں کوئی کوشچن آتا ہے، تو کم از کم یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کے مائنڈ میں ہوں۔